ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، اور ہمارے رہنما مقتدی رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور ایسے ہی آپ کی وفات کا یہ مہینہ ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی ہجرت کا بھی یہ مہینہ شمار کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس عظیم الشان نشست کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اجمالی طور سے اس موضوع کے تعلق سے اگر بیان کیا جائے تو خلاصہ یہی ہے، نبی کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے، نبی کی ناپسند ہماری ناپسند ہونی چاہیے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، بحیثیت مومن مسلم ہمیں وہ پسند ہونی چاہیے۔ کئی ایک اس کی دلیل ہے، جیسا کہ 5379 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ دعوت پہ گیا، میں نے دیکھا کان یتتبع الدب من حوالی القصع، اللہ کے نبی کھانے میں اور پلیٹ کے کناروں میں لوکی کو تلاش کر رہے تھے۔ لوکی، دودھی جسے کہتے ہیں، یہ آپ کو پسند تھی۔ حضرت انس 10 سال خدمت کرنے والے ہیں۔ 2018 جامع ترمذی کی جو حدیث ہے، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، رسول اللہ کے ساتھ 10 سال انہوں نے بطور خادم بتائے۔ فما قال لی اف قط، اللہ کے نبی نے اتنے بڑے مرحلے میں، حضرت انس چھوٹے بھی تھے، خادم بھی تھے، انہیں کبھی اف بھی نہیں کہا۔ وہ بتلاتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو دبا یعنی لوکی دودھی پسند ہے، فلم ازل احبہ یومئذ، اس دن سے میں نے اپنی سب سے بہترین غذا، جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا، دبا یعنی لوکی کو بنا لیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی۔ صحابہ اکرام میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کا جو طریقہ بتایا ہے، قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں میزان کے دونوں پلڑے اللہ نے بیان کیے۔ 50 سورہ قصص، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا تو طریق ہدا پہ ہوگا جو ہدایت کا راستہ ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کی محبت ہدایت کے طریقے پہ نہیں ہے تو پھر وہ طریق ہوا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ جو لوگ نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی ذات سے بڑھ کے آپ کی بات سے محبت کرتے ہیں، آپ کی سنت سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اخلاق سے محبت کرتے ہیں، یعنی نبی کا عقیدہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ان کا منہج ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے جیسی نماز پڑھی ہے وہ ویسی ہی نماز پڑھتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار، آپ کا رفتار، ایسے ہی آپ کا کردار، یا پھر معاملات میں، اخلاق میں، عادات میں، طور طریقے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، پسند کیا، کوئی شخص وہی اختیار کرتا ہے، وہی پسند کرتا ہے، تو اس کی محبت طریقہ ہدایت پہ، طریقہ ہدا ہے۔ اگر زبان لمبی کر کے دعویٰ زمین سے لے کر کے آسمان تک کے برابر کرتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے الفت ہے، لیکن اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے گفتار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، آپ کی تعلیمات نہیں ہیں، تو یہ طریقہ ہوا ہے، یعنی خواہشات کی وہ پیروی کر رہا ہے، نام نبی کا لے رہا ہے اور راستہ، طریقہ شیطان کا اختیار کر رہا ہے۔ آج ہم زیادہ تر محبت کے نام پر جو بھی کارنامے دیکھتے ہیں یا ایسے ہی جلسے جلوس دیکھتے ہیں، تو وہ اسلام کے منافی اور اسلام کے خلاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ شروع میں یہ بات بیان کر دی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ نے آپ کی پسند بنائی، جیسا کہ 4035 یہ ایک حدیث ہے جو کہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے جلیبیب نام کے ایک صحابی تھے جو شکل کے اعتبار سے سیاہ تھے، ان کا رشتہ انصار کے عظیم گھرانے کی لڑکی پہ بھیجا۔ شروع میں گھر والوں نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ کا رشتہ آیا ہوا ہے، وہ لوگ راضی ہو گئے۔ والدہ نے کہا بیٹی کے تعلق سے، زوج ابنتک برسول اللہ، آپ اپنی بچی کی شادی اللہ کے نبی سے کر دیجیے۔ پھر بتلایا گیا کہ رسول اللہ نے یہ رشتہ اپنے لیے نہیں مانگا، بلکہ آپ کے خادم کے لیے آپ نے مانگا ہے۔ تو پھر وہ والدہ راضی نہیں ہوئی کہ ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں جلیبیب شخص سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بات پردے میں موجود جو بچی تھی جس کا رشتہ آیا تھا وہ سن رہی تھی، اسی لیے الفاظ ہیں فقالت الفتاة من خدرها، شرم اور حیا کے تناظر میں ہی اس بچی نے اپنی والدہ سے کہا من خطبنی الیکما، آپ یہ مت دیکھو رشتہ کس کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ یہ دیکھو رشتہ بھیجنے والا کون ہے۔ هل تردون امر رسول اللہ، کیا تم کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکراؤ گے؟ جب یہ بات بچی نے بتائی، گھرانے کا ماحول اچھا ہو، والدین بہتر ہوں، تو پھر بچے اور بچیاں بھی اس طرح کی تربیت یافتہ ہوتی ہے، اور کبھی غلطیاں ہوں تو وہ والدین کی اصلاح کرتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کیسے رسول اللہ کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ والدہ نے کہا میں اپنی بچی کا رشتہ جلیبیب سے ہی کروں گی، اور شوہر محترم کو بھیجا، جائیے اللہ کے نبی سے کہیے۔ وہ آئے ڈرتے ہوئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، شروع میں ہم نے انکار کر دیا تھا اس رشتے کے لیے، اب جو آپ کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ دیکھیے، نصیحتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان نصیحت سننے کے بعد یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنا کام کیجیے، زندگی میری ہے، مجھے میرے حساب سے جینے دیجیے۔ ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر ایک دلیل ہے 5727 مسند احمد کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیہ، ایک بہترین جبہ اللہ کے نبی نے مجھے تحفہ دیا، پہنایا۔ جب میں نے اسے پہنا فَأَسْبَلْتُ،
تو وہ جبہ ٹخنے سے نیچے ہو رہا تھا. فرآنی رسول اللہ، رسول اللہ کا ہی گفٹ ہے، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور وضع یدہ بمنکبی، اپنا شفقت کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور ارشاد فرمایا کل ما مس الارض من الثياب فهو في النار. انسان کے کپڑے میں سے جو حصہ بھی ٹخنے سے نیچے جائے گا، زمین کو لگے گا، اگرچہ وہ تکبر کی نیت سے نہیں بھی پہن رہا ہے تو بھی فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ حصہ دوزخ کا ہے. اتنا سننا تھا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کپڑے کو میں نے فوراً کاٹا اور اس کو نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک کر لیا، گھٹنے سے کچھ نیچے تک، ٹخنے سے تو کافی اوپر، لیکن یہ اس وقت تک ہی نہیں تھا. فَجَعَلَ يَتَّزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، پوری زندگی رسول اللہ کی اس پسند کو اپنی پسند بنایا، کبھی بھی کپڑا نصف ساق سے نیچے پہنا ہی نہیں. اور یہی وہ صحابی ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی بات کا احترام. کبھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، 462 ابو داؤد کی حدیث ہے، لو ترکنا هذا الباب للنساء، ہم یہ دروازہ مسجد کا عورتوں کے لیے چھوڑ دیں. عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سن لی. ان کے غلام نافع کہتے ہیں فلم يدخل منه ابن عمر حتی مات، اس دروازے کے قریب بھی عبداللہ ابن عمر کبھی نہیں گئے یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ دروازہ مستورات کے لیے. صحابہ اتنا احترام کرتے تھے، جو خواتین کا مخصوص دروازہ ہے اس کے قریب نہیں جاتے تھے، چہ جائے کہ وہ غیر محرم خواتین کی طرف نگاہ ڈالیں. آج ہم اور آپ کی حالت کیا ہے؟ تنہائی میں موبائل کے ساتھ جو آنکھوں کا سلوک ہے، ہر ایک اپنا احتساب کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ کی پسند کو اگر ہم ہماری پسند نہیں بنائیں گے تو لاکھ دعویٰ کر لے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت جھوٹی ہے. محبت کی صداقت، سچائی، اس کے شروط اور اس کے تقاضے یہی ہیں جس میں بنیادی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائیں. یہی صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر. ایک موقع تھا، دوران حج کسی نے سوال کیا، 824 جامع ترمذی ابواب المناسک، جہاں پر حج کے احکامات بیان ہوئے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں حج تمتع کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. بیان پوچھنے والا یہ کہہ رہا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے، وقد نہا عنہ ابک یا وقد نہا عنہ ابوک، حج تمتع سے آپ کے والد تو منع کرتے ہیں. اس کے بعد یہی صحابی اسلام اور ایمان بیان کر رہے ہیں کہ ہم مومن کیوں ہیں، ہم مسلم کیوں ہیں. امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، تو نے کلمہ میرے والد کا پڑھا ہے یا پھر رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ اس سے پوچھا یہ، اس نے کہا رسول اللہ کا. تو پھر میں تمہیں بتلا رہا ہوں لقد صنعها رسول اللہ، رسول اللہ نے حج تمتع پسند کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرے والد اس سے منع کرتے ہیں. حضرت عمر کا بڑا مقام ہے اسلام میں. 3686 جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے. علم میں، عمل میں، دین میں، پورے صحابہ میں قریب قریب بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے. یہ خلیفہ ثانی ہے، لیکن بچے کی تربیت دینی. صحابی جلیل ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، والد محترم کے تعلق سے ایسی بات کہہ رہے ہیں میرے والد نے اگرچہ منع کیا ہو، جب بات رسول اللہ کی آ گئی، پسند رسول اللہ کی آ گئی، تو پھر آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے اور آپ کی شخصیت کے ہوتے ہوئے
نہ کسی کے طریقے کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کی شخصیت کو دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی 3 جز ہیں محبت رسول کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرنی چاہیے؟ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا، اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کا جواب بہت ہے، لیکن اجمالی طور سے ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے نبی کی محبت۔ اگر ہمارے ایمان میں نبی کی محبت نہیں تو یہ ایمان اللہ کو مقبول اور منظور نہیں۔ 43 نمبر کی، 16 نمبر کی کتاب الایمان ہی ہے، صحیح بخاری 16 اور صحیح مسلم 43۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 خوبیاں جس کے اندر موجود ہے وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پائے گا، اور ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس کے اندر ایمان کی لذت نہیں ہے، ایمان کی حلاوت نہیں ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو اور حلاوت کا تذکرہ، اگر مٹھائی میں میٹھا پن نہ ہو، حلوے میں حلاوت نہ ہو تو کیا ذائقہ ہے؟ تو ایسے ہی ایمان کی بھی چاشنی ہے، حلاوت ہے، اور اسی میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس سینے میں ایمان ہے اس سینے میں سب سے زیادہ محبت، چاہے اسباب ہو یا احباب ہو۔ سامان تجارت، اسباب، گھر ہے، بنگلہ ہے، مال ہے، تجارت ہے، ان سب سے زیادہ احباب بیوی ہے، بچے ہیں، انسان کی اپنی ذات ہے، ان سب سے زیادہ اگر محبت میں حکومتی محبت، سرتاجی محبت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے تو وہ دل ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 45 صحیح مسلم میں اور 15 صحیح بخاری کتاب الایمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس لیے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے کہ آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ دنیا کیوں دی گئی ہمیں؟ دنیا دی گئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کو پسند کرنے کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ 162 سورہ نام کی آخر کی آیت ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رسول نے ہی کہا میری نماز ہو، مراسم عبودیت ہو، جملہ عبادات، میرا جینا میرا مرنا اللہ کی محبت کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میری محبت، یہاں تک کہ میرے نبی کی محبت بھی نبی کی اتباع میں ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے 31 سورہ ال عمران کی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ سے محبت کی سچائی بھی اور نبی سے محبت کی سچائی بھی دونوں ہی نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی میں ہیں، نبی کی اتباع میں ہیں، نبی کی اقتداء میں ہیں۔ اگر کوئی نبی کی اقتداء نہیں کرتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ 65 نمبر کی آیت سورہ نساء کی حجت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی ربوبیت کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اے نبی جو آپ کو فیصل نہ مانے، یا اگر اس نے آپ کو فیصل مان بھی لیا لیکن آپ کے فیصلے کو دل میں حرج اور شک پیدا کر رہا ہے، آپ کے فیصلے سے اس کے دل میں حرج ہے، شک ہے، تو بھی اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ اور یہ مشہور آیت ہے 80 نمبر کی سورہ نساء کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اطاعت میں محبت بھی ہے، جس نے رسول سے محبت کی
اسی نے ہی اللہ سے محبت کی. تو ہمیں رسول سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ ایمان کی حلاوت اللہ کے نبی کی محبت میں ہے. اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ہے. اور ایک دوسری بڑی وجہ ہمارا اپنا غم ہے نا، اس کی ہم سے زیادہ فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. ہمیں اپنی کامیابی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ہمارے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی. جو ذات ہم پر اتنی مہرباں ہو کہ ہمارا وجود بھی ہمارے لیے اتنا مہرباں نہیں ہے، کیا یہ تقاضا نہیں کہ اتنے محسن کے ساتھ ہم اور آپ احسان کریں؟ جنہوں نے سب سے زیادہ ہم سے محبت کی ہو، کیا عقل مندی کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم بدلے میں بھی ان سے سب سے زیادہ محبت کریں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رنج غم یہ ان کے رنج اور غم سے زیادہ لگتے تھے. 128 سورہ توبہ کی اخیر کی آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارے بیچ تمہیں میں سے ایک ایسے رسول آئے ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد ان کو پہنچتا ہے. حریص علیکم، تمہیں اپنی کامیابی کی اتنی لالچ نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے تعلق سے اتنے لالچی ہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ اور جنتی ہو جاؤ. یہ اللہ کہہ رہا ہے. رؤوف الرحیم ہے، حد سے زیادہ رحمت، رأفت اور حد سے زیادہ شفقت کرنے. اور اسی لیے یہ حدیث سنیے گا اور اس کو ذہن میں بسائیے گا. آج چند ٹکوں کے فائدے کے لیے ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، چند دنیاوی فوائد کے لیے رسول اللہ کی کتنی سنتیں پیروں میں رون دیتے ہیں. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم رسومات میں یہ کہہ دیتے ہیں زندگی ہماری ہے، شادی ہماری ہے، ہماری مرضی ہم کیسے بھی کریں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن نبی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. یہ حدیث ذہن میں بسائیے گا اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ریفرنس ہے اس کا 199 صحیح مسلم کتاب الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر نبی کو نبی کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے دنیا میں ایک دعا دی. اس دعا میں جو نبی مانگے گا اللہ عنایت کر دے گا. حضرت سلیمان نے اسی اپرچونٹی کو اور اسی دعا کو دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت اور حکومت کی شکل میں مانگا تھا. قرآن نے ان کی دعا نقل کی ہے. 35 سورہ صاد کی آیت ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اللہ مجھے اپنی مغفرت دے اور ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو بھی نہ مل سکے. سلیمان نبی ہیں، ان کو بھی ایک دعا آپشن کے طور پر دی گئی تھی، انہوں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کیا. فتعجل کل نبی دعوتہ. ہر نبی نے اللہ کی طرف سے دی گئی تحفہ دعا کو دنیا میں ہی اپنے لیے استعمال کر لیا، جیسا کہ حضرت سلیمان کی مثال ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کو بھی ایک دعا دی گئی تھی اور اللہ کی قسم ہے اس دعا کے بدلے اگر نبی دنیا میں یہ مانگتے کہ مجھے سلیمان سے بڑھ کے حکومت چاہیے تو اللہ دے دیتا. اگر اس دعا کے بدلے نبی یہ کہتے مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں مجھے سب سونے اور چاندی کی شکل میں چاہیے تو اللہ وہ بھی آپ کو عنایت کر دیتا. اگر دنیا میں رسول اللہ اس دعا کو جس نعمت کی شکل میں استعمال کرتے اللہ آپ کو عنایت کرتا. اتنی بڑی دعا جو اللہ کے نبی کی ساری قربانیوں کا ماحصل ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. آپ نے کس کے لیے چھوڑا؟ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں نے میری دعا مؤخر کی ہے، دنیا میں اس کا استعمال نہیں کیا. کل قیامت کے دن مقام محمود کی شکل میں
شفاعت کبریٰ کی شکل میں میری امت کے لیے میں اس دعا کا استعمال کروں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ. میری امت میں سے جو بھی گیا اور اس نے شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ کا وہ مستحق ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. رسول اللہ نے دی گئی دعا اپنے لیے استعمال نہیں کی. کس کے لیے چھوڑی؟ ہم اور آپ کے لیے. لیکن بدلے میں، احسان میں، سلوک میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے کتنی سنت رسول کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، جیسا کہ موضوع سے متعلق نماز آپ کو پسند تھی یا نہیں تھی؟ 3939 سنن نسائی کی حدیث ہے. الفاظ بھی محبت کے ہی ہیں. حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے دنیا کی نعمتوں میں سب سے زیادہ پسند خوشبو عطر ہے، نیک خاتون ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا سکون، میرا قرار، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. آج ہم اور آپ کا اس نماز کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ پوری رات انسان اپنی آنکھوں کو نعوذ باللہ قرار دیتا ہے شیطان کو دیکھ کے، بے حیا فلمیں دیکھ کے، لیکن فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا. لوگ کھیل کود دیکھ کے، شیطانی مناظر دیکھ کے آذان کے کلمات سنتے ہیں پھر بھی مسجد نہیں جاتے. شیطان دیکھتے رہتے ہیں اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے کلمات ان کے کانوں سے ٹکراتے ہیں. آؤ جنت کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کتنے لوگ میدان میں ہی ہیں، کھیل کود کرتے ہیں اور اس آیت کا مصداق بنتے ہیں نعوذ باللہ، جو یہود اور عیسائیوں کی صفت ہے، جو 58 نمبر کی سورہ مائدہ کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. ان سے کہا گیا آؤ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، انہوں نے کھیل کود کو پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جو بر صغیر میں ہوتا ہے، دیکھیے جلوس نکلتا ہے، محفلیں سجتی ہیں. کبھی کبھی یہ دن جس کو رسول اللہ کی ولادت پر جشن کے لیے نام و نہاد اہل اسلام منتخب کرتے ہیں، جبکہ یہ جشن سراسر رسول کی دی گئی تعلیمات کے منافی ہے، خلاف ہے. اس پر ابھی بات ہوگی. لیکن وہ اگر جمعہ کے دن نکلا ہے تو بہت سے لوگ اس میں حاضری دینا رسول کی محبت سمجھتے ہوئے جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتے، جبکہ رسول اللہ کی پسند کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا قرار، میرا سکون یہ نماز میں ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. دوسرا سوال اسی جلوس اور محبت رسول کے موقع سے جو کیا جاتا ہے بر صغیر میں، اسی سے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن پسند تھی یا پھر موسیقی، گانے، شیطانی آواز؟ نعوذ باللہ. آج ہم اور آپ کا سلوک تلاوت قرآن کے ساتھ کیا ہے اور موسیقی گانوں کے ساتھ کیا ہے؟ 4924 ابو داؤد کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ راستے سے میں گزرا، موسیقی کی آواز آئی تو میں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی اور آگے بڑھ گیا. حضرت نافع سے پوچھتے ہیں حل تسمع شیئا، کیا کچھ اور سن رہے ہو؟ جب جواب دیا کہ نہیں، یہاں پہ آواز نہیں آ رہی ہے، تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور اس کے بعد کہا کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع مثل ما سمعت ففعل مثل ما فعلت. ایک بار ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، آپ کے کانوں میں بھی یہی موسیقی کی آواز آئی تو آپ نے انگلیاں ڈالی. وَنَأَ عَنِ الطَّرِيقِ، اور آپ راستے کے کنارے ہو گئے اور وہاں سے آپ بھاگے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ ہم اور آپ کی پسند کیا ہے؟ جو محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، اور جشن کے نام پر، جلوس کے نام پر وہ موسیقی کا سہارا لے کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے، جو عین رسول اللہ کی نفرت ہے، جو عین رسول اللہ کی عداوت ہے۔ آج کا نام و نہاد مسلمان جسے اسلام کی تعلیمات سے سروکار نہیں ہے، بس اس نے کیا ہے تو مجھے کرنا ہے، وہ انہی کاموں کو کر رہا ہے رسول اللہ کی محبت کے نام پر، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پسند تھی یا بدعت پسند تھی؟ سنت۔ آپ کی وصیتوں میں یہ کلمات شامل رہے۔ 4607 کتاب لزوم السنہ، ابو داؤد کے اندر ایک چیپٹر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی جس سے لوگوں کی آنکھیں بہہ گئی، ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، دل لرز گئے۔ اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا علیکم بسنتی، میرے بعد جو بھی روئے زمین پہ زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ پہلی وصیت رسول اللہ کی یہ ہے، اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو تو میری سنت کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑنا۔ آپ نے سنت سے محبت کا ایسا لوگوں کے بیچ اظہار کیا، اور یہ محبت کے پیرائے میں حدیث مانن بالکل صحیح ہے، اگرچہ سند میں کچھ کلام ہے، بہت مشہور ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، 2678۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہم اور آپ اپنے کردار کے اندر نافذ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کیا ہماری محبت ایسی ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری بات سے محبت کی، میری شریعت سے محبت کی، میں جو قانون دیا گیا ہوں اس سے محبت کی، اسی نے ہی مجھ سے محبت کی ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یاد کیا، آپ کی امت کے وہ حضرات جو آپ کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ 150 سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بقیع کی زیارت پہ گئے اور اس کے بعد آپ نے کہا، لودت، میری دیرینہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے بتاتا میرے ان بھائیوں کے تعلق سے الذی یاتی بعدی، جو میرے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فکیف تعرف الذی یاتی بعدک من امتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے زمانے میں موجود نہیں ہیں اور ابھی آپ تمنا کر رہے ہیں کہ میں ان سے ملوں، وہ مجھ سے ملاقات کریں۔ رسول اللہ نے بھی ہم سے ملنے کی خواہش کی ہے، اور ہماری زندگی کی بھی سب سے بڑی دیرینہ خواہش یہی ہونی چاہیے۔ 2832 جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، من امتی اشد لی حبا یود احدہم لو رآنی بمالہ ونفسی، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ انسان ہے جس کی سب سے بڑی یہ خواہش ہے، کاش رسول اللہ کو دیکھنے کا موقع مل جائے یا مل جاتا تو میں، مال تو مال ہے، جان کا نذرانہ دے کر کے بھی رسول اللہ کا دیدار ضرور کرتا۔ جب سب سے زیادہ محبت کرنا دیدار رسول کی چاہت رکھنا ہے تو اس سے بڑھ کر کے ہے کہ جو فرمان رسول اللہ لے کے آئے ہیں اس فرمان پہ باقی رہنا ہے۔ جو شخص اس فرمان پہ باقی رہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنے والا شمار ہوگا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بیچ نہیں ہیں، جنہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو آپ نے ایک مثال دی، لو ان لرجل خیلا
غر محجل، اگر کسی کے پاس سفید گھوڑے ہوں، لخیل دہم، کالے گھوڑوں کے بیچ میں ان کو چھوڑ دیا جائے. سفید گھوڑوں کا مالک اگر کالے گھوڑوں کے بیچ میں اس کے گھوڑے جائیں گے تو پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا؟ پہچانے گا نا، کیونکہ وہ سفید گھوڑوں کا مالک ہے، اور کالوں کے بیچ میں سفید ظاہر ہو جائیں گے. آپ نے کہا میں اپنی امت کو ایسے ہی پہچانوں گا، میری امت کے وہ افراد جو قیامت کے دن آئیں گے غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو کی وجہ سے جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے وہ افراد ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی. وضو انسان کس لیے کرتا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ ہے وضو کرنا اقامت صلاح کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے. آپ نے کہا کہ جو وضو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور نماز کی حفاظت کرتا ہے، کل اس کے اعضاء بالکل چمکیں گے، اور میں پہچان لوں گا کہ یہی ہے میری امت کا وہ شخص جو مجھ سے حقیقی محبت کرنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سنت ہے. آج آپ ہی کی محبت پہ لوگ محبت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو سراسر بدعت، جس کا سنت سے دور دور تک تعلق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار یہ دن آیا نا، 9 ربیع الاول جس دن آپ کی ولادت ہوئی، صحیح قول یہی ہے، اور 12 ربیع الاول، اس میں کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والے کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. کسی کا بھی اختلاف نہیں. ہر ایک متفق ہے کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 11 ہجری 12 ربیع الاول کو. اختلاف پیدائش کے دن میں ہے، اور صحیح ترین قول کی روشنی میں آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، 12 نہیں ہے. اندازہ کیجئے یہ حدیث سن کر کے جو 3618 جامع ترمذی کے اندر ہے، لما كان اليوم دخل رسول اللہ المدینہ اضاء منها كل شيء، اس سے زیادہ روشن دن روئے زمین کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے جس دن رسول اللہ بنفس نفیس مدینہ تشریف لائے اور آپ کی آمد کی وجہ سے ہر چیز روشن ہو گئی. یہ حضرت انس کہتے ہیں. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے، آج شیطان کہاں تک ہمیں پہنچا رہا ہے، اور مسلمانوں سے محبت رسول کے نام پہ کیا کچھ نہیں کروا رہا ہے. اندازہ کیجئے گا. یہ دوسرا پہلو ہے. وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اظلم منها كل شيء، اس سے زیادہ مدینے کی سرزمین پر سیاہ دن، تاریک دن آیا ہی نہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا. جس دن رسول اللہ کا جنازہ نکلا، آج نام و نہاد اہل اسلام دنیا کے کونے کونے میں اس دن جلوس نکالتے ہیں، اس دن محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس دن کو جشن منائے ہوئے ہیں. اندازہ کیجئے کیا یہ محبت ہے یا یہ عداوت؟ اس سے زیادہ سیاہ دن ہو ہی نہیں سکتا جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے. اور یہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی ذات خیر و سعادت، برکت اور رحمت، ایسے ہی فیض اور منفعت کی سرچشمہ ذات ہے. آپ کا وجود ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، آپ کا وجود باعث رحمت ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں قرآن نے کہا، کسی نبی کو یہ اعزاز مل نہ سکا. 107 سورہ انبیاء، سورت کا نام بھی انبیاء ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول اللہ بنفس نفیس مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے رحمت بن کے آئے. اور رحمت للعالمین جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن رحمت بھی آپ کے ساتھ بہت چلی گئی، ہدایت بھی
یہاں تک کہ حضرت انس کہتے ہیں ابھی تو ہم فارغ نہیں ہوئے تھے تدفین رسول سے، انکرنا قلوبنا، ہمارے دلوں میں ایمان کا وہ معیار باقی نہیں رہا جو رسول اللہ کی موجودگی میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لوگوں کے ایمان میں استقلال، استقامت کا باعث ہے۔ اور اتنی بڑی ہستی جس دن دنیا سے رخصت ہو، آج کا نام و نہاد مسلمان اس دن کو جشن منائے، اس دن جلوس نکالے جس دن رسول اللہ کا جنازہ نکلا ہو۔ سوچئے گا، بہرحال یہ دن رسول اللہ کی زندگی میں بار بار آیا۔ کیا آپ نے کبھی جشن منایا اپنی ولادت کے دن؟ جو شخص بدعت کرتا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو نظریے رکھتا ہے، اور یہ دو نظریے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا، میں وہ کر رہا ہوں جو دین کا حصہ ہے، لیکن رسول اللہ نے اسے نہیں بتایا، چھپا لیا۔ اگر یہ محبت رسول پہ جشن منانا ہے، کیونکہ ویسے بھی ولادت کے دن جشن منانا عیسائیوں کی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے سب سے زیادہ ہم کو ڈرایا نا، ان کے مشابہت مت کرنا۔ 73197320 صحیح بخاری میں حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنُنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاع، کہ کبھی یہودیوں کو دوست نہ بنانا، ان کی تہذیب تمدن کی موافقت مطابقت مت کرنا۔ بہت ڈرایا آپ نے یہود اور عیسائیوں کی مشابہت سے، اور یہ بھی کہا 5114 مسند احمد کی حدیث کا جملہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ ولادت کے دن جشن منانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے۔ ولادت کے دن برتھ ڈے منانا یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ ہم سے محبت رسول کے نام پر شیطان بغض رسول کروا رہا ہے، عداوت رسول کروا رہا ہے۔ رسول کی زندگی میں یہ دن نبوت کے بعد بھی 23 مرتبہ تو آیا نا، کیا آپ نے یہی جشن منایا جس طریقے سے آج امت کے افراد مناتے ہیں؟ اور اس میں بھی طریقہ ڈیجو کا سہارا لے کر کے شیطانی آواز، موسیقی، اور دوسرا کہ جلوس میں نکلے تو نماز کا پتہ ہی نہیں۔ اور وہ لوگ جو جلوس میں شامل ہو کر کے اپنے آپ کو محب رسول کہہ رہے ہیں، ان کے چہرے دیکھیں، کیا ان کی وضاقتہ رسول کی وضاقتہ ہے؟ ایک انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس سے پوچھا جائے کہ تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اگر رسول سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے، کیونکہ رسول اللہ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اگر ہمارے محبوب رسول ہیں تو پھر چہرہ ہمارا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ کا ہے۔ کتنے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی رہتی ہے، اور اس جلوس میں شامل ہونے والوں میں کتنے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ جمعہ تک کی نماز بھی لوگ اس جلوس میں شرکت کی وجہ سے نعوذ باللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شخص یہ الزام لگاتا ہے جو بدعت کرتا ہے، کیسے کہ یہ دین کا تو حصہ ہے، اسی لیے تو ایک انسان کر رہا ہے نا۔ اور یہ تو کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن ہر کوئی خوش ہے سوائے ابلیس کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھپا لیا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اگر آپ نے کیا ہوتا تو صحابہ نے آپ کی داڑھی میں جو سفید بال تھے نا، اس کی گنتی بھی بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم صحابہ نے پورا پہنچایا ہے۔ 65 ابن حبان کی حدیث ہے، ترکنا رسول اللہ نے اس حالت میں ہم کو چھوڑا کہ اگر آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہوتا تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں علم تھا۔ 1844 صحیح مسلم کی حدیث ہے، لم یکن نبی قبل الا کان علیہ حق ان یدل امته على خیر ما یعلمه لهم وینذرهم شر ما یعلمه لهم، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آئے میرا بھی یہ حق ہے کہ میں اپنی امت کو ساری بھلائیاں بتاؤں جو اللہ نے مجھے بتائی ہے، ساری برائیوں سے ڈراؤں جس کے ڈرانے کا اللہ نے مجھے پابند کیا ہے۔ اور آپ یہ کہہ کر کے گئے، 2866 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم بہ، کوئی بھی کام چھوٹا سا چھوٹا
جو تمہیں جنت کے قریب لے جا سکتا ہے، اے لوگو میں نے تم کو وہ بتلا دیا ہے، اس کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری شریعت پہنچائی ہے۔ بدعت کرنے والا جو بدعت کر رہا ہے، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو نبی نے نہیں کیا، تو وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا حصہ تو ہے لیکن رسول اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ بتایا ہوتا تو ہونا چاہیے نا، اس کا کہیں تذکرہ ہو۔ اور دوسرا، بدعت کرنے والا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے مجھے شریعت کا اتنا علم ہے جتنا رسول کو نہیں ہے، تو یہ شخص آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے جو رسول نے نہیں کیا۔ پیدائش رسول کی، ولادت رسول کی، رسول اللہ سے بہتر کون جانے گا کہ آپ کی ولادت پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہر ہفتے ایک دن آتا ہے 1162 جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، سئل رسول اللہ عن یوم یا عن صوم یوم الاثنین، منڈے کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے آپ پوچھے گئے، آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ او بعثت، یہ دن میں پیدا کیا گیا ہوں، یہ دن میں نبی بنایا گیا ہوں، اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ کی ولادت پر اگر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہی ہے تو سال میں ایک دن نہیں، مہینے میں ایک دن نہیں، ہفتے میں ایک دن ہے، اور آپ نے بتلایا روزہ رکھیں۔ اور آج سال میں اس دن کو جس دن انتقال کا ہے، آپ ولادت کا دن تسلیم کر کے عید کا نام دے رہے ہیں۔ اور دیکھیے بدعت سب سے زیادہ رسول اللہ نے اس سے ڈرایا ہے۔ ہر خطبہ جب بھی آپ نصیحت کرتے، 1535 صحیح الجامع کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام دین کے اندر ایجاد کرنا ہے، بدعت کرنا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی دوزخ کے اندر لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی گناہ سے اتنا نہیں ڈرایا جتنا آپ نے اپنی امت کو بدعت سے ڈرایا ہے، اور آج شیطان ہم اور آپ کو وہی کروا رہا ہے جس سے رسول اللہ نے سب سے زیادہ ہمیں ڈرایا ہے۔ یہاں تک ایک حدیث 178 ہدایت الروا میں، من وقر علی صاحب بدعہ فقد اہان علی ہدم الاسلام، جو آدمی کسی بدعتی کی عزت بھی کر لے نا تو وہ شخص دین کو مٹانے کے اندر حصہ دار بن گیا ہے، دین کو مٹانے میں اس نے ہیلپ کی ہے۔ اور یہاں تک رسول اللہ کہہ کر کے گئے جو شخص بدعت کرتے ہیں، جیسا کہ 4202 معجم الاوسط کی حدیث ہے، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، اللہ نے اس انسان سے توبہ چھین لی، وہ توبہ کی توفیق نہیں دیا جائے گا جو انسان دین کے اندر ایجاد کو نیکی سمجھتا ہے، بدعات کو سنت سمجھتا ہے، تو بدعتی کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ویسے کرنی چاہیے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے کی ہے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں مسجد نبوی میں 650، یہ حدیث ابو داود کی ہے، خلع علیہ فوضعہما عن یسارہ، جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مسجدیں ایسے ہی کچی ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ کو بتلایا گیا کہ جوتے کے نیچے گندگی ہے، نماز کی حالت میں جوتے نکالے اور بائیں طرف رکھ دیے۔ فلما رأى القوم ذلك، جیسے ہی قوم نے دیکھا، القوا نعالهم، نماز کی حالت میں ہی صحابہ نے اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ یہ ہے محبت کیسے ہونی چاہیے۔ نبی جو کر کے گئے، جتنا کر کے گئے، ہم اور آپ کو اتنا ہی کرنا ہے۔ نبی جو کہہ کے گئے، جتنا کہہ کے گئے، ہم اور آپ کو اتنا ہی کہنا ہے، ویسے ہی کہنا ہے، کیونکہ قرآن نے ہماری حد بتائی ہے۔ اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو کبھی اللہ سے آگے مت بڑھنا، اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ کوئی ظہر کی 4 رکعت نہ پڑھ کے 5 پڑھے، آپ بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، ہم اذان ہی دیتے ہیں، ہم برا کیا کرتے ہیں؟ ظہر کی 4 رکعت نہ پڑھے، فرض 5 پڑھے، وہ بھی تو نماز ہی ہے نا، کیا اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ کیوں گناہ ملے گا؟ اللہ سے آگے گئے، رسول سے آگے گئے، یہی دین ہے،
اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ صحابہ نے رسول سے ایسے ہی محبت کی۔ نماز کی حالت میں جوتے نبی نے اتارے، ان کو نہیں معلوم کیوں اتارے، لیکن نبی کو دیکھا اتارے ہیں، سلام پھیرا، سب کے جوتے اترے ہوئے تھے۔ ما حملکم علی القاء نعالکم، تم لوگوں نے کیوں اتارے؟ رسول اللہ نے پوچھا۔ صحابہ نے ایک ترازو بیان کیا، اگر ہم بھی یہ ترازو اپنائیں گے تو رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہرست میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ ہمیں بھی بننا ہے نا، اس مقام تک پہنچنا ہے نا، اللہ پہنچائے۔ اللہ جن سے راضی ہوا، جن کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، جو صحابہ کے پیروکار رہیں گے اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ ان کے لیے بھی وہی سارے انعامات تیار کرے گا جو صحابہ کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں۔ تو ہم کب بن سکتے ہیں اس فہرست میں، کب شامل ہو سکتے ہیں؟ جب یہ میزان ہم بنائیں گے۔ صحابہ نے رسول کے سوال میں کہا جوتے تم نے کیوں اتارے؟ رأیناک قد القیت نعلیک فالقینا نعالنا، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے مقتدی ہیں، آپ ہمارا نمونہ ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا نماز کی حالت میں آپ نے جوتے اتار دیے، یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہم نے بھی ہمارے جوتے نکال دیے۔ 7298 ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایک موقع تھا، اتخذ رسول اللہ خاتم من ذہب، سونے کی انگوٹھی رسول اللہ نے بنائی اور پہنی جب سونے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ فاتخذ الناس خواتیم من ذہب، سارے صحابہ، اکثر و بیشتر صحابہ نے دیکھا رسول نے سونے کی انگوٹھی بنائی، سب نے بنا لی۔ اس کے بعد جب آپ کو بتلایا گیا مردوں کے لیے سونا حرام ہے، فنبذ فقال لن البسه ابدا، آپ نے انگوٹھی نکال کے پھینکی اور کہا آج کے بعد کبھی بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فنبذ الناس خواتیم من ذہب، رسول کو دیکھا تھا سونے کی انگوٹھی بنائی اور پہنی، رسول امام ہیں، جتنا رسول کریں گے ہم بھی اتنا ہی کریں گے۔ جب یہ دیکھا کہ رسول نے اتار کے پھینکی ہے، صحابہ نے نہیں پوچھا پہلے بنائی کیوں پھینکی، بس حجت رسول ہے، جو رسول کریں گے وہ ہم کریں گے۔ اور زندگیاں ان کی تھی، مال ان کا تھا، ایک بار رسول کہہ دیتے یہ کرو، اللہ کی قسم نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ آج تھوڑا سا مال، تھوڑی سی تجارت ہماری بڑھ جائے اور کوئی آ کے کہے کہ یہ تجارت کا طریقہ درست نہیں ہے اسلامی تناظر میں، جائیے بھائی، بہت محنت سے ہم نے اس تجارت کو بسایا ہے اور اس کو بنایا ہے، آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیے، اپنی حجت اپنے پاس رکھیے۔ لیکن صحابہ کیسے تھے؟ 3866 سنن نسائی کی حدیث ہے، رافع بن خدیج کہتے ہیں آبا اور اجداد کی ایجاد کردہ تجارت جسے ہم نے بہت زیادہ فروغ دیا تھا، ہماری برسوں کی تجارت تھی، لیکن رسول اللہ مدینہ آئے تو آپ نے نہانا رسول اللہ عن امر کان لنا نافعا، ہم کو منع کر دیا، تجارت کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ رافع بن خدیج نے یہ کہا برسوں کی تجارت ہے، اسے چھوڑ دیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہی ایمان ہے، تجارت ان کی تھی، مال ان کا تھا، لیکن ایمان کہ جو رسول کہیں وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ رسول نے منع کیا تو صحابی کہہ رہے طاعت اللہ و رسولہ انفع لنا، ہماری تجارت ہمارے لیے فائدہ مند ہے دنیا تک کے لیے، لیکن رسول اللہ کی بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے جنت تک کے لیے۔ اگر رسول کی بات نہیں مانیں گے تو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیے قرض لینا چاہیے نا، جو انسان قرض دیتا اس کا حق ہے نا ٹکا کے وہ قرض مانگے اور قرض وصول کرے۔ 2710 صحابہ تھے، یہ محبت کا پیمانہ ہے، جو رسول کہیں گے ہم لبیک و صادیک، یعنی سر تسلیم خم کر دیں گے۔ کعب بن مالک، ویسے بھی ان کو اللہ نے ایک بڑا مرتبہ دیا، جو محبت رسول میں سب سے بڑی خوبی ہے۔ 119 نمبر کی آیت سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو متقی بنو، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت 4418 صحیح بخاری کی سب سے بڑی حدیثوں میں سے ایک حدیث،
جن کے بارے میں نازل ہوئی کعب بن مالک بھی ہیں. اللہ نے کہا یہ سچے ہیں. سچے کیسے ہوتے ہیں یہ حدیث بتائے گی. ہوا یہ مسجد میں ہی یہ تقاضا ابن ابی حدرد کان لہ علیہ دین فی عہد رسول اللہ فی المسجد. انہوں نے ابن ابی حدرد نامی انسان کے پاس سے اپنا قرض مانگا جو ٹال مٹول کر رہا تھا, اور مسجد میں ہی اس کو پکڑ لیا. فارتفعت اصواتہما, مسجد میں جب آواز بلند ہو گئی, رسول اللہ حجرے میں تھے. فخرج من بیت, آپ حجرے سے باہر نکلے. معاملہ آپ نے دیکھا. نصیحت کس کو کرنی چاہیے؟ جو نصیحت قبول کرے. ابن ابی حدرت کو کچھ نہیں کہا آپ نے. کیوں؟ اگر اس میں غیرت ہوتی, حمیت ہوتی تو وہ اسلامی تعلیمات کو اپناتا, ٹال مٹول نہیں کرتا. آپ نے کعب بن مالک کو نصیحت کی. یا کعب, جیسے ہی کہا اے کعب, زبان سے الفاظ ادا ہوئے لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہے اللہ کے نبی, حکم دیجئے. پھر فاشار بیدہ ان ذا شطر دین, اس کا آدھا قرض معاف کر دو. واللہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ایک جگہ میراث کے فیصلے میں شریعت کے احکام بیان کرنے گئے. کہا بچی کا اتنا ہے, بہن کا اتنا ہے. گھر کا بڑا کہتا ہے ہم نہیں دیں گے, نہیں دیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے دینا پڑے گا, نہیں تو ہمیشہ دوزخ میں جاؤ گے. 14 نمبر کی آیت سورہ نساء کی سنائی. کہا نہیں دیں گے, مال ہمارا, ہم نے بہت محنت سے کمایا, بہن کو نہیں دیں گے. صحابی ان کا قرض ہے, حق بنتا ہے, جس کو دیا ہے اس سے لیں. رسول اللہ کہہ رہے اس کا آدھا قرض معاف کر دو. ابھی الفاظ سنے بھی نہیں, کانوں سے ٹکرائے, قد فعلت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کر دیا, کر دیا. کعب بن مالک کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا قرض میرا ہے, پیسہ میرا ہے, میرا حق ہے کہ میں اس سے تقاضا کروں. اور اگر وہ تقاضا کرتے, پورا لیتے تو ان کا حق تھا نا. لیکن رسول کہیں کہ معاف کر دو, اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. انہوں نے اپنا آدھا قرض معاف کر دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا اگرچہ ہمارا حق ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے تو ہمیں رسول کی نصیحت کو اپنے حق پر غالب کرنا ہے. اور نصیحت اس کو ہی کرنی چاہیے جو نصیحت کو قبول کرتا ہے. محبت کے جو آداب ہیں یا ایسے ہی تقاضے ہیں, اس میں بڑا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا. قرآن میں آپ پڑھتے جائیے نا, اللہ نے ہر نبی کا نام لیا ہے. قال یا موسیٰ, اے موسیٰ, یا آدم سورہ بقرہ کے اندر 30 نمبر کی آیت ہے, اے آدم. حضرت ابراہیم کا 109 سورہ صفات, ونادیناہ ان یا ابراہیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ. یہ 55 سورہ ال عمران. ہر نبی کا اللہ نے نام لیا ہے. رسول اللہ کو جب خطاب کیا نا, یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, اللہ نے سکھایا کہ اگر آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کی عزت کیجیے. نبی کو ویسے مت بلائیے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. 63 سورہ نور, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آج محبت رسول کے نام پہ ہم اور آپ, یا دیکھیے زیادہ تر نام و نہاد اہل اسلام کیا کریں گے, جن کا نام لے کر کے بلانا ان کے ادب کے منافی ہے. کیک کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھ کر کے ایک مسلمان اسے کاٹتا ہے. شیطان ابلیس کیا کروا رہا ہے محبت رسول کے نام پہ. پہلا تقاضا ہے, بڑا تقاضا ہے کہ اگر آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کی ذات سے بھی محبت کیجئے اور اس سے بڑھ کے نبی کی بات سے بھی محبت کیجئے. ایک بال کی کیا قدر ہوتی, بال کی کوئی قدر ہے؟ ہم کتنے بال ہمارے ایسے گر جاتے ہیں, عمرہ وغیرہ میں جاتے ہیں نا, پیروں میں روندے جاتے ہیں. صحیح بخاری 170, رسول اللہ کے ایک بال کی عزت. صحابہ تو صحابہ ہیں, یہ تو تابعی ہیں. حضرت ابن سیرین, محمد ابن سیرین حضرت انس کے شاگرد, کہتے ہیں اصبنا شعرا من النبی من قبل انس او اہل انس. حضرت انس سے یا ان کے گھرانے سے ہم کو رسول اللہ کے کچھ بال ملے.
آج بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ منہ رسول ہے، رسول اللہ کا بال ہے، جھوٹ ہے۔ روئے زمین پر اب رسول اللہ کا کوئی بال موجود نہیں ہے، لیکن یہ بتلانا ہے کہ ایک بال رسول اللہ کا، صحابہ چھوڑیے، یہ صحابہ سے ہی سیکھا تھا، تابعین نے، حضرت انس سے ہی سیکھا، محمد ابن سیرین نے۔ کہتے ہیں کچھ بال ملے تھے، لَأَن تَكُونَ مِن شَعْرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک بال رسول اللہ کا ہمارے نزدیک پوری دنیا اور دنیا کی حکومت سے بڑھ کے۔ اتنا ادب کرتے تھے صحابہ تابعین اللہ کے نبی کا، ایک ایک بال کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیک پہ رسول اللہ لکھ کر کے کاٹتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہے، ہم سے کیا شیطان کروا رہا ہے؟ دوسرا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اتباع ہے، کیونکہ آپ کی پیروی کرنا بھی ہم نے یہی سنا ہے۔ صحابہ اکرام نے جو محبت کا نمونہ پیش کیا وہ اتباع کا ہی پیش کیا۔ حضرت عائشہ نے ایک بار سنا صدقہ کرنے سے جہنم سے نجات ملے گی۔ جب عورتوں کو نصیحت کی گئی، جیسا کہ 75 صحیح مسلم، 1000 نمبر کی حدیث اسی کتاب میں، 885 صحیح بخاری میں، تصدقن یا معشر النساء فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے جہنم سے آپ بچا لی جائیں گی۔ یہ فرمان ایک ہی بار سنا حضرت عائشہ نے، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی، جس سے رسول نے سب سے زیادہ محبت کی، حضرت عائشہ۔ 3662 صحیح بخاری کے کلمات ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، نبی محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ نبی سے محبت کریں یہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جس سے محبت کریں وہ ہستی کیا ہوگی؟ آپ نے فوراً جواب میں کہا عائشہ، میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں امن الرجال، میری مراد مردوں میں سے، پورے صحابہ میں سے، مردوں میں سے آپ کن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ابو ہاں، عائشہ کے والد سے، حضرت ابو بکر سے۔ حضرت عائشہ سے رسول اللہ کیوں اتنی محبت کرتے تھے؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے محبت کا نمونہ پیش کیا۔ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، عرصہ ہو گیا، کتنے سال وہ بقید حیات رہی؟ تقریباً 40 سال سے زائد حضرت عائشہ دنیا میں رہی۔ یہ حدیث سنی تھی نا، خواتین کی جماعت تمہیں دوزخ میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے، اس لیے صدقہ کرو اگر دوزخ سے بچنا ہے۔ 3505 صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ایک موقع تھا، اور سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے حضرت عائشہ کے پاس کئی ایک بار 1 لاکھ درہم آئے۔ عبداللہ بن زبیر جو مکے کے حاکم تھے، وہ اپنی خالہ کو دیا کرتے تھے 1 لاکھ درہم۔ خود حضرت عائشہ روزے سے ہے، 1 لاکھ درہم آئے، چٹکی میں صدقہ کر دیا، فوراً تقسیم کر دی۔ کس کو دیا؟ جو اللہ کے نبی کی دوسری بیویاں ہیں۔ اس میں خواتین کے لیے کتنی نصیحت ہے۔ یہاں نام آتے ہی گھرانے کے ماحول کیسے ہے، سوتن کے ساتھ سلوک کیسا ہے، لیکن نبوت کا گھرانہ ہے، نبی کی تربیت ہے۔ 1 لاکھ درہم روزے کی حالت میں فوراً انہوں نے تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا۔ پھر خادمہ بریرہ کہتی ہیں آپ کچھ درہم افطاری کے لیے بچا لیتے، ہمارے پاس افطاری کا کچھ بھی انتظام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی پہلے بتانا تھا تو میں کچھ درہم رکھ لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، 1 لاکھ درہم بھی صدقہ کر دیا۔ کیوں؟ دوزخ سے بچنا تھا، کیونکہ رسول نے کہا ہے خواتین کی جماعت دوزخ سے بچنا چاہتی ہو تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کر۔ رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا 8 رکعت۔ کون سی نماز؟ صلاۃ الضحیٰ۔ پوری زندگی اس نماز کی پابندی کی۔ 1270 ہدایت الروات کی حدیث ہے۔ کسی نے کہا آپ 8 کیوں پڑھتی، 2 پڑھے؟ کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے؟ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ کی محبت کا، کتنی نمازیں ہماری محفوظ ہیں؟ فجر کی نمازوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ کیا ہم پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی اللہ کے بندو۔ فرض نماز پورے صحابہ میں
جماعت، نماز چھوڑیے جماعت، تصور نہیں تھا کہ صحابہ میں کوئی جماعت چھوڑتا۔ یقین نہیں آتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 654 نمبر کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَ بِهِ يُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ۔ ایک آدمی اگر خود اپنے پیروں پہ نہیں آ سکتا تو دو کندھوں کے سہارے لے کر کے بھی وہ مسجد پہنچایا جاتا تاکہ صف میں، جماعت میں کھڑا ہو کر کے وہ باجماعت نماز پڑھے۔ بیمار سا بیمار بھی دو کندھوں کا سہارا لے کر کے مسجد آ کے نماز پڑھتا۔ جماعت چھوڑنا صحابہ میں تصور نہیں ہے۔ ہم نماز چھوڑ کر کے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے سچی اور حقیقی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ ہمیں سکھائے گی کہ محبت کیسے ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ ان کے گھرانے میں، کیونکہ آپ کا گھرانہ ہے نا، زیادہ عبادت تنہائی میں کرنی چاہیے، لوگوں کے بیچ نہیں۔ رسول اللہ گھر میں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ چاشت کی صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ سکتے ہیں۔ رسول گھر میں ہیں، تنہائی میں ہیں، 8 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ آپ 2 رکعت پڑھیے، کہا لو نشر لی ابوائی ما ترکتہن، میرے والدین قبر سے اٹھ کے آ کے بھی کہیں نا کہ میں رسول اللہ کی یہ سنت چھوڑ دوں، میں ان کی بھی بات نہیں مانوں گی۔ یہ سچی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابھی ہم نے سنا حضرت ابو بکر۔ نبی کو پسند تھا صلہ رحمی کرنا، نبی کو پسند تھا دوسروں کی مدد کرنا، نبی کو پسند تھا جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کمانا، نبی کو پسند تھا جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کرنا، یہاں تک کہ اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ نبی کو پسند تھا مہمان کی ضیافت کرنا۔ یہ 5 خوبیاں ہیں۔ صحیح بخاری پہلی حدیث کتاب بدء الخلق کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ حضرت خدیجہ ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے نبی سے، آپ کے اندر 5 اخلاقی خوبیاں ہیں، آپ مت ڈریے، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رسول کے ساتھ سب سے زیادہ رہنے والے، غار ثور، غار کے بھی ساتھی، سب سے زیادہ پورے صحابہ میں رسول سے محبت کرنے والے۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ 3656 جامع ترمذی، 3668 صحیح بخاری۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی نا، حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر احبنا سیدنا وخیرنا الی رسول اللہ، رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ جب دیکھا کہ محبوب کی یہ 5 خوبیاں ہیں جو ابھی گنائی، ہو بہو یہی خوبیاں حضرت ابو بکر نے اپنے کردار کے اندر بسائی، اور ان کے پڑوسیوں نے ابن الدغنہ نام کے جو زمانے جاہلیت میں باوقار انسان سمجھے جاتے تھے، 3905 صحیح بخاری کی حدیث ہے، حبشہ کی طرف جا رہے ہجرت کرنے کے لیے، کہا انک لا تخرج ولا، ایسے الفاظ ہے ان مثلک لا تخرج، ابو بکر آپ یہ سرزمین چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ مکہ پاکیزہ سرزمین ہے، آپ سے پاکیزہ با اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ آپ رہیے اس سرزمین پہ، آپ جیسوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ کے اندر لتصل الرحم، بالکل ہو بہو محبوب کی 5 خوبیاں جو ابھی رسول اللہ کی گنوائی نا، حضرت ابو بکر کی شان میں ابن الدغنہ نے گنوائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر محبت ہماری سچی ہے، ہم واقعی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضرت علی کا یہ شعر ہے، اس کو ذہن میں بسائیے، اور یہی ہے لب لباب آج کے اس موضوع کا، تعصل الہ وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ سراسر عقل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جو جس سے محبت کرتا ہے حقیقت میں، سچائی اور صداقت میں، وہ اپنے محبوب کا پوری طرح فرما بردار ہوتا ہے، پیروکار ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو سچی محبت تھی، رسول اللہ کی 5 اخلاقی خوبیاں من وعن الفاظ کے ساتھ
حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی کے اندر نافذ کی تھی۔ ایسے ہی جن کے ساتھ محبت کا لفظ جڑا ہوا ہے صحابہ میں، ایک نام ہے حضرت ثوبان مولا رسول اللہ۔ یہ 2933 سلسلے صحیحہ میں حدیث ہے۔ بار بار رسول اللہ کے پاس آ جاتے اور کیا کہتے؟ انک لاحب الی من نفسی واہلی وولدی۔ اس سے بڑھ کے ہو کیا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی، آپ میری جان سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، آپ میرے گھرانے سے زیادہ، میری بیوی سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، میری اولاد سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ جب بھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں صبر نہیں کر پاتا، آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن ایک مصیبت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ جب میں آپ کے انتقال اور اپنے انتقال کو یاد کرتا ہوں تو آپ جب دنیا سے جائیں گے، رفعت مع النبیین، تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، جنت میں آپ سے بلند و بالا مقام کس کا ہوگا؟ ہم دنیا میں آپ کا دیدار کر رہے ہیں، آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہے، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم جنت میں آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، جنت میں آپ کا ساتھ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ خاموش رہے۔ کیا کہا صحابی نے؟ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت ہے آپ سے، اولاد سے، فیملی سے، سب سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں شاید آپ کو نہ دیکھ پائیں، کیونکہ آپ تو نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت فنزلت هذه الآیہ، حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، یہ آیات نازل کی 69 سورہ نساء کی۔ اگر محبت ایسی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ محبت اگر رسول اللہ کی اطاعت کر کے کرتے ہیں تو مت ڈریے کہ آپ جنت میں رسول کو نہیں دیکھ پائیں گے، آپ جنت میں رسول کو دیکھیں گے بھی اور رسول کی مرافقت اور مصاحبت بھی پائیں گے۔ اگر محبت میں اطاعت ہے، محبت میں اتباع ہے۔ اسی لیے ایک صحابی، دیکھیے صحابہ کی پسند، 488 صحیح مسلم، رات میں رسول اللہ کا ساتھ دے رہے، تہجد کا انتظام کروا رہے، وضو کے لیے پانی وغیرہ۔ کنت ابیت مع رسول اللہ فاتیت بوضوء ربیعہ بن کعب الاسلمی۔ رسول اللہ نے میری خدمت دیکھی، پوچھا سل، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، ہم اور آپ کی سب سے بڑی یہ خواہش ہونی چاہیے، اور دعا کیجئے اللہ ہمیں جنت کے ساتھ ساتھ جنت میں رسول اللہ کی رفاقت نصیب کرے، اللہ ہمیں جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب کرے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت اور صحبت دیے جائیں۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ارمان سے زیادہ، خواہش سے زیادہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ جب صحابی نے کہا میری سب سے بڑی خواہش ہے، آپ نے کہا مانگیے، تو میں مانگتا ہوں رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی صحبت ملی، آپ کی دوستی ملی، جنت میں بھی آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، ہم اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اے ربیعہ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو زیادہ سے زیادہ نمازوں کا التزام کرو۔ فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، سنن نوافل کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ نمازیں زیادہ پڑھو گے، سجدے زیادہ کرو گے تو جنت کے اندر میرا پڑوس اور میری رفاقت، میری صحبت دیے جاؤ گے۔ اس میں بھی رسول اللہ کیا بتلا رہے ہیں؟ محبت نام ہے میری لائی ہوئی شریعت کی پیروی کا، میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کا۔ بس آخر میں یہ بتلانا ہے، صحابہ اکرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو تقاضے کیسا پورا کرتے؟ بس یہ 5 منٹ کی بات ہے اور لب لباب ہے موضوع کا، اس کو سن کے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آج دنیا میں سب سے زیادہ محبت یا تو مال سے ہے، سب سے زیادہ محبت یا تو جان سے ہے، یا پھر سب سے زیادہ محبت خاتون بیوی سے، اہل و عیال سے۔
صحابہ نے رسول کی محبت کے نام پہ ان تینوں کو قربان کیا۔ جب وقت آیا کہ اگر رسول کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ الفاظ ہیں 4070 سنن نسائی اور 4361 ابو داؤد، بہترین حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی زوجیت میں خاتون تھی، اہل کتاب سے تعلق رکھتی تھی، کانت تشتم النبی، رسول اللہ کو برا بھلا کہتی تھی، فنہاہا فلا تنتہی فزجرہا فلا تنزجر، صحابی نے بہت منع کیا، دیکھو تم اللہ کے نبی کے خلاف ایک لفظ نہ کہو، وہ نہ مانے، نبی کے تعلق سے اپنی زبان دراز نہ کرو، لیکن وہ خاتون نہ مانے۔ یہاں تک ہے الفاظ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً لطیفہ، یہ خاتون میرے لیے بڑی ہمدرد تھی، بہت مہربان تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وَلِيَا مِنْهَا ابْنَانِ اللُّؤْلُؤَتَانِ، دو موتی جیسے بچے ہیں میرے اس خاتون سے۔ دیکھیے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، کانت تشتم النبی تقع فی عرضہ، یہ رسول اللہ کے تعلق سے بدگوئی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کر رہی تھی بدگوئی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، فاخذت المعول، خنجر لیا یا ایسے ہی کلہاڑی لی، اور فوضعته فاتکت علیہ حتی قتلتها، پوری طرح وہ خنجر لے کر کے اس خاتون کے پیٹ میں نے مار دیا، اور یہاں تک کہ اس کے اوپر پورا زور دیا کہ یہ بچی نہ سکے۔ وہ صحابی اپنی بیوی کو، جو ان کے لیے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، دو چھوٹے چھوٹے موتی کی طرح بچے تھے، لیکن محبت رسول، صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ اگر والد نے رسول کے خلاف آواز نکالی نا، وہ باپ کو باپ نہیں سمجھتے تھے، گستاخ رسول سمجھتے تھے۔ بیوی نے اگر رسول اللہ کے خلاف زبان دراز کی، بیوی کی محبت میں ایسا نہیں کہ رسول کی نفرت اور رسول کی عداوت کو ہم مول لیں۔ آج حلال حرام کی تمیز ہم نے کتنی بھلائی ہے، کس کی محبت میں؟ گھر والی کہتی ہے لے کے آؤ، ہم نے تجارت میں سود جھوٹ سب کو حلال کر دیا، صرف اہل و عیال کی محبت کے لیے۔ یہاں صحابی اپنی بیوی کو قتل کر رہے ہیں، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مجمع میں اعلان کیا، کون ہے اس کا قاتل؟ مجھے تو بتایا گیا ہے، میرے بتانے سے پہلے وہ خود بتا دے کہ وہ قاتل۔ فجاء الاعمى حتى يتخطى الناس، وہ نابینا صحابی ڈرتے ڈرتے لوگوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یتدلدل، اس طرح کے الفاظ ہیں، فجلس بین یدی، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے اور کانپتے ہوئے کہتے ہیں انا صاحبها یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں قاتل ہوں، میں نے اپنی بیوی کو مار دیا، اور وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کی عزت پر حملہ آور ہوتی تھی، اور میں نے بہت منع کیا لیکن یہ نہیں مانی، بہت روکا یہ نہ رکی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے فیصلہ سنایا، ایسی محبت روئے زمین پر صحابہ ہی کر سکتے ہیں۔ الا ان دمها ہدر، یہ خاتون مستحق قتل تھی، جس نے بھی قتل کیا ہے صحیح کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں۔ اور آج بس یہ افسوس کے ساتھ کہنا ہے، ہم کچھ ایسے لوگوں کو بھی امام بنا لیتے ہیں یا معلم بنا لیتے ہیں جو رسول یا رسول کے صحابہ کے سلسلے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں۔ ہماری غیرت ایمانی برداشت کیسے کرتی ہے کہ اس سے علم لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر محبت رسول ہماری سچی ہے تو یہ محبت مال کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، اہل و عیال کی محبت سے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر نعمت کی محبت سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ مال کی محبت ابھی ہم نے سن لی، رافع بن خدیج نے کہا تھا نا کہ ہماری تجارت برسوں سے چلی آئی ہے،
رسول اللہ نے منع کیا چھوڑ دو یہ غلط ہے، فوراً ہم نے چھوڑ دیا، مال نیلام کر دیا۔ اور اولاد کی محبت بھی ہے، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے 22 نمبر کی، بدر کے مقام میں جب بعد میں ایمان لے آئے اور کہنے لگے ابا جان آپ بار بار میری تلوار کے سائے آئے لیکن میں نے کہا آپ والد ہیں، میں نے آپ پہ حملہ نہیں کیا، کہا اگر بیٹا ایک بار تو میری تلوار کے سائے آ جاتا نا، میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا، گستاخ رسول سمجھ کے تیری گردن سر سے قلم کر دیتا۔ تو یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ کو ہونی چاہیے، اور یہی ہے محبت کے تقاضے کہ جو نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہو، جو نبی کی ناپسند ہے وہ ہماری ناپسند ہو۔ زبان سے زیادہ، اظہار سے زیادہ ہم اور آپ کردار سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور بدعات اور خرافات جس سے رسول اللہ نے سب سے زیادہ ڈرایا ہے، ہم اور آپ اپنا دامن بچائیں، کیونکہ بدعات کر کے ہم رسول سے محبت کبھی نہیں کر سکتے۔ جو رسول کی سب سے بڑی نفرت والی شے ہے، جس سے رسول سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، وہ دین کے اندر ایجاد کرنا اور بدعات کرنا ہے۔ تو ہمیں بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، جو بھی 12 ربیع الاول کے دن جلوس کی شکل میں لوگوں نے بدعات میں ارتکاب اور اختراعات کیسے کیے، پہلے جلوس نکالا، اس کے کچھ سالوں کے بعد نماز پڑھی، اب اس کو عید کا نام دے دیا گیا، اس کی نمازیں بھی پڑھی گئی۔ کیا رسول نے عید کا نام دیا اپنی ولادت کو؟ کیا رسول نے ولادت کے دن عید کی نماز پڑھی؟ اس سے بھی بڑھ کر کے جو بتلایا گیا کہ اب ایک انسان اپنی ولادت پر کیک کاٹتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ولادت پر بھی بڑا سا کیک بنا کے محمد الرسول اللہ لکھ کے، نعوذ باللہ، اللہ کے نام کو بھی کٹ کر رہا ہے اور محمد رسول کے نام کو بھی وہ کٹ کر رہا۔ ایسی بدعات سے اور لا یعنی چیزوں سے، ضلالت اور گمراہی سے ہمیں اپنا دامن بچانا ہے۔ رب العالمین ہمیں حق سیکھنے، حق سمجھنے، حق پر باقی رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ محبت رسول کے جو بھی تقاضے یہاں پر ہم نے سنے ہیں، رب العالمین ہمیں اپنے کردار کے اندر رچانے اور بسانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہیں اور کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ کے رفیق اور آپ کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔